آج ہم پاکستان کی معیشت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس میں دو بالکل مختلف رخ نظر آتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف تو بیرونی فنڈنگ سے لگتا ہے کہ استحکام آ رہا ہے، سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف عوام ہیں، کاروبار ہیں، جن پر دباؤ گھٹتا ہی جا رہا ہے۔ جی، تو آج ہم اسی ملی جلی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان متضاد اشاروں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں اسٹیٹ بینک سے۔ سب کی نظریں مانیٹری پالیسی پر ہیں۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور اس کی وجہ واضح ہے۔ عالمی قرض دہندگان، خاص طور پر IMF کا پیغام یہی ہے کہ احتیاط کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اور IMF کا ذکر آیا ہے تو حالیہ جائزے کے بعد فنڈز تو ملے ہیں۔ جی، 1.2 ارب ڈالر تو آ گئے، لیکن اس کے ساتھ 11 نئی شرائط بھی آئیں، تو اب کل ملا کر 64 شرائط ہو گئی ہیں۔ 64! یہ تعداد تو خود ایک کہانی ہے۔ یہ شرائط ہیں کس بارے میں؟ کیا کوئی عوامی ریلیف کا پہلو ہے؟ نہیں، ان کا محور فوری ریلیف نہیں، بلکہ طویل مدتی اصلاحات ہیں، جیسے ٹیکس کا دائرہ بڑھانا، سبسڈی کم کرنا۔ اور گردشی قرضہ؟ جی، اور گردشی قرضے پر قابو پانا۔ اس کا اثر براہ راست عوام پر پڑے گا۔ مثال کے طور پر پیٹرولیم لیوی، اسے 85 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر عالمی مارکیٹ میں تیل سستا بھی ہو تو یہاں قیمت کم نہیں ہوگی۔ بالکل، کیونکہ یہ فکس ٹیکس قیمت کو نیچے نہیں آنے دے گا۔ تو زمینی حقائق کیا بتا رہے ہیں؟ وہی جو ہم دیکھ رہے ہیں، حساس قیمت انڈیکس میں سالانہ تقریباً 4% اضافہ ہوا ہے، اور گاڑیوں کی فروخت کو ہی دیکھ لیں، ایک مہینے میں 11% کمی آئی ہے، جو قوت خرید میں کمی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن پھر اس سب کے باوجود پاکستان سٹاک ایکسچینج تقریباً 1,70,000 پوائنٹس کی نئی بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی تو سب سے بڑا تضاد ہے۔ سرمایہ کار IMF کی انہی سخت شرائط پر ایک طرح سے خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں اس میں معاشی نظم و ضبط نظر آ رہا ہے۔ جی بالکل، مارکیٹ کو لگ رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، استحکام آئے گا، جبکہ عوام کو مہنگائی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس اعتماد کی کوئی جھلک کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہے؟ ہاں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ سسٹمز لمیٹڈ کنفیزی پاکستان کو خریدنے جا رہی ہے۔ یہ IT سیکٹر کی تاریخ کی بڑی ڈیلز میں سے ایک ہے۔ یہ تو بہت مثبت خبر ہے۔ یقیناً، اور صرف یہی نہیں، حکومت بھی مستقبل کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہے۔ بائنانس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کس حوالے سے؟ 2 ارب ڈالر کے سرکاری اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے لیے۔ ٹوکنائزیشن کو اگر آسان لفظوں میں سمجھائیں تو اس کا مطلب ہے سرکاری بانڈز جیسے اثاثوں کو بلاک چین کے ذریعے ڈیجیٹل حصوں میں بانٹنا۔ اس سے شفافیت بڑھتی ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاری بھی آسان ہوتی ہے۔ اور توانائی کے شعبے میں بھی کچھ ہو رہا ہے گردشی قرضے کے مسئلے کے لیے؟ جی، قابل تجدید توانائی کے لیے بیٹری انرجی سٹوریج سسٹمز پر کام ہو رہا ہے، تاکہ گرڈ مستحکم ہو سکے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ عالمی بینک نے پنجاب کے 16 شہروں میں پانی اور صفائی کے لیے $400 ملین کی منظوری دی ہے۔ اور دفاعی میدان میں بھی امریکہ نے F-16 اپ گریڈ پیکج کی منظوری دی ہے۔ جی، $686 ملین کا پیکج ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معیشت ایک کڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف IMF کا نظم و ضبط ہے اور دوسری طرف سٹاک مارکیٹ اور ٹیکنالوجی میں امید کی کرن، لیکن یہ استحکام بہت نازک لگتا ہے۔ اور یہی آج کا سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ جو استحکام بیرونی فنڈنگ اور سخت اصلاحات کے سہارے کھڑا ہے، یہ حقیقی معنوں میں عوام کے لیے کم لاگت اور سرمایہ کاروں کے لیے پائیدار ترقی میں کب تبدیل ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ توازن ایک مستقل حالت ہے یا یہ حقیقی بحالی کی طرف صرف پہلا قدم ہے۔